لوہی ہے ان مسلمانوں کی جو احمدی ہو رہے ہیں ان کے نزدیک. جب ان کو کہتے ہیں احمدی ہو جاؤ، ان کے ماں باپ ان کو آگ کر دیتے ہیں، ان کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، ان کی جائیدادیں چھینی جاتی ہیں، ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ان پر مقدمے بنائے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے. کہتے ہیں بڑے سادہ لو ہیں. بیوقوف تم ہو، سادہ لو تم ہو کہ کوئی سادہ لوہی میں یہ مصیبتیں اٹھایا کرتا ہے. جب تک صداقت دکھائی نہ دے اس وقت تک کوئی اسلام میں قربانی نہیں کر سکتا. یہی حکمت ہے کہ انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو مصیبتوں میں سے گزارا جاتا ہے. نعوذ باللہ خدا ان کا دشمن تو نہیں تھا، ان سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا. اگر ایمان آسان ہو جاتا، اگر ایمان کی قیمت نہ دینی پڑتی، تو پھر جتنے جھوٹے بے ایمان تھے وہ دولتیں اکٹھی کرنے کے لیے، مفت کی سرداریوں کے لیے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے. لیکن ایمان کی قیمت دینی پڑتی ہے. جان قربان، عزت قربان، دولت قربان، تعلقات قربان، رشتہ داریاں قربان. اس کو سادہ لوہی کون کہہ سکتا ہے؟ کچھ سمجھا ہے، کچھ دیکھا ہے انہوں نے تو ایمان لائے ہیں. اس لیے سادہ لوگ وہ ہیں جو آرام کی زندگی میں چلے جا رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے مصیبت میں پڑنے کی، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. تو آپ سادہ لو نہ بنیں، غور کریں احمدیت کے پیغام پر. یہ ایک حقیقت بن کر ابھر چکی ہے. اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ سچے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو ہم سب کو ایک غیر مسلم نے اسلام کیوں سکھا دیا؟ وہ کیسا مفتری نکلا کہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھانے والا بن گیا، سب سے زیادہ نیکی کی تعلیم دینے والا بنا، قربانی کی تعلیم دینے والا بنا. اس کو مان کر لوگ پیسے قربان کرنے لگے ایک ایسے رستے پر جس پر چلنا بڑا مشکل ہے. عزت بھی گئی، جان بھی گئی. یہ کیا رستہ ہے؟ یہ اسلام کا رستہ ہے. محبت پیدا کر دی، قومی تفریقیں اڑا دی. ایک انگریز مسلمان، ایک پاکستانی مسلمان، ایک افریقن مسلمان یوں بھائی بھائی ہو گئے کہ جیسے نسلیں غائب ہی ہو گئی ہیں بیچ میں سے. مشرق سے مغرب تک جو اخوت پیدا کی ہے امام مہدی نے، اس کی کوئی مثال تو دکھاؤ دنیا میں کہیں. اور یہ اخوت سچائی کی نشانی ہے، نہ کہ جھوٹ کی. قرآن کریم فرماتا ہے انما المومنون اخوہ. مومن تو یقیناً مومن ہی ہیں جو بھائی ہوتے ہیں. اب بھائی بھائی بنے ہوئے ساری قومیں بھائی بھائی بن رہی ہیں، یہ کہتے ہیں غیر مسلم. تو مسیح موعود عجیب نکلے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک سب سے بڑے مفتری، سب سے بڑے خدا پہ جھوٹ بولنے والے، اور پھیلا رہے ہیں اسلام کی روح پھیلا رہے ہیں، نیکیاں قائم کر رہے ہیں. اب آپ کو جب ہم بلاتے ہیں تو جس دن آپ ایک لمحہ کے لیے بھی محسوس کریں کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کہتے ہیں، کوئی جبر ہے، اسی وقت منہ پھیر کے واپس جا سکتے ہیں. لیکن لوگ آتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، قربانیاں دے کر آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں. اور ان کو جو مزہ قربانیوں کا ملتا ہے، دوسرے لوگوں کو عیش و عشرت میں اس مزے کا تصور بھی کوئی نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے جب میں کسی احمدی سے ناراض ہوتا ہوں، اول تو یہ بھی آپ کو بتانے والی بات ہے کہ ساری دنیا میں اگر اخلاق پر کسی ایک مرکز کی نظر ہے تو جماعت احمدیہ ہے. آپ جو مرضی کرتے پھریں، کوئی مولوی آپ کے گھر کے دروازے کھٹکا کے آپ کو سزا نہیں سنائے گا، پرواہی کوئی نہیں. مسجد کو چندہ دے دیں، شراب بیچیں، حرام کھائیں، جو مرضی کریں، ناچیں گائیں، کچھ پرواہ نہیں ہوگی مولوی کو آپ کے دین کی. احمدیت میں دلچسپی لیں تو آگ لگ جائے گی کہ خبردار جو ان کے پاس گئے. اسلام کیا ہے؟ اسلام تو کردار کا نام ہے، اسلام تو تعلیم ہے جو عمل صالح سکھاتی ہے. تو اسلام سے تو محبت ہوئی نا ان کو. اگر اسلام سے محبت ہوتی تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی. پاکستان کی گلی گلی میں ظلم ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے عدالتوں میں، بچے چرائے جا رہے ہیں، بچوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، دولت کی خاطر بلیک میلنگ، قتل و غارت، اور پارٹیاں، تفریق، نفرت کی تعلیم، صوبائی تفریق، مذہبی تفریق. یہ اسلام ہے؟ اگر نہیں ہے تو مولویوں کو نیند کیسے آتی ہے چین سے؟
کوئی نظام ہے جو عالم اسلام کی اخلاقی نگرانی کر رہا ہو؟ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہاں ہے، اور صرف احمدیت میں ہے۔ امریکہ میں کوئی شخص کسی دوسرے سے زیادتی کرتا ہے، احمدی ہو یا نہ ہو، یعنی جس سے زیادتی کی جا رہی ہے وہ بے شک نہ احمدی ہو، کہتا ہے جھوٹا، اس کو خط مجھے لکھتا ہے کہ آپ کے احمدی سے یہ توقع نہیں تھی، اس نے مجھ سے معاہدہ کیا اور معاہدے سے پھر گیا۔ کینیڈا میں ایک آدمی اٹھتا ہے، مجھے خط لکھتا ہے کہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ فجی سے خط آتا ہے، آپ کی جماعت سے ایک تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اور ہر خط کی پیروی میں، خواہ وہ پاکستان سے آئے، یورپ سے آئے یا امریکہ سے آئے، فوراً کارروائی ہوتی ہے۔ اگر تحقیق سے ثابت ہو کہ کسی احمدی نے ظلم کی راہ اختیار کی ہے تو ہم کہتے ہیں تم آزاد ہو، اپنا رستہ الگ پکڑ لو، ہمارے اندر اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے بعض دفعہ، ہم کہتے ہیں تمہارے سے چندے لینے بند، اگر اور کچھ نہیں تو جس نے حرام مال کھایا ہے اس کی چندے کی جماعت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگ آج اگر مولوی آپ سے چندہ لینے بند کرے، آپ کہیں شکر ہے خدا کا، روز آ کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے کچھ نکالو، ہماری چھٹی ہوئی۔ وہ احمدی روتا ہے، اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، خط پہ خط لکھتا ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالیں، مجھے اپنے روپے سے نفرت ہو گئی ہے، جب تک میں خدا کا حصہ نہ ڈالوں مجھے چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام ہے، اس کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ کا کیا نقصان ہے؟ محمد رسول اللہ کے کلام کی طرف بلاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی طرف بلاتے ہیں جو حدیث ہے یا سنت ہے، اور اس کے دفاع میں ہم سب سے بڑے پیش ہیں۔ تو اس مہدی کو مان کے آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہی سچائی کی نشانی ہے۔ باقی فیصلہ تو دعا سے کرنا چاہیے، غور کر لیں، یہ حقائق ہیں جن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو چاہے مولوی تقریریں کر جائے آپ کے پاس آ کے، مسیح موعود کو گالیاں دے گا نا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر گالیوں کی وجہ سے آپ متاثر ہو کے نفرت کرتے ہیں تو جتنی گالیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں گزشتہ 1400 سال میں، ساری دنیا میں کسی نبی کو اتنی گالیاں نہیں دی گئی۔ صرف یورپ نے کروڑہا صفحے شائع کیے اور ان کے منہ کالے کر دیے گالیاں دے دے کر، آج بھی سلمان رشدی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیا گالیوں کی وجہ سے یہ بنی نوع انسان کا حق ہے کہ اس رسول سے منہ موڑ لیں؟ دلیلیں مانگنی چاہیے، کتاب پر مبنی، قرآن پر مبنی، خاتم کے معنی آئیں اور بات کریں، وہ ٹھیک کہتا ہے یا یہ ٹھیک کہتے ہیں، وفات مسیح، زندگی مسیح کی، اس پر سوال اٹھائیں، تعلیم پر غور کریں کہ کون سی تعلیم ایسی ہے جس میں ان کو اسلام سے مخالف بات دکھائی دی ہے۔ کچھ نہیں دکھاتے، آپ کو بتاتے بھی نہیں، وہاں آ کر زبانیں بند۔ اس لیے سچائی تو بولتی ہے، مشک آنست کے خود بھی گوید نہ کہ عطار بھی گوید۔ مشک تو وہ ہوتا ہے جو خود خوشبو دیتا ہے، نہ کہ عطار ہی کہی جائے کہ مشک ہے۔ تو آپ احمدی سے احمدیت کی صداقت کو پہچان سکتے ہیں، اس کی زندگی سے، اس کے کردار سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے۔ وہ ہے تو مسلمان ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا وجود کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مسیح کی یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی تو ایک مسیح کا دعوے دار ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر جھوٹا ہو تو گندے پھل پیدا کرے گا، اگر سچا ہو تو میٹھے اور پاک پھل پیدا کرے گا۔ ہر پھل اس مزاج کا نہیں ہو سکتا، مگر اکثریت دیکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آخری بات یہی ہے کہ دعا کریں، اور فیصلے سے پہلے اللہ سے پوچھ لیں، سب سے اچھی بات یہ ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔